10 سال کی لگاتار محنت اور ایک دن میں اتنی بڑی کامیابی کہ دنیا حیران ہو کر رہ گئی۔ ارشد ندیم کی اس محنت کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ تھا اور وہ کون سے ایسے 3 لوگ ہیں جو ارشد ندیم کی کامیابی کے کریڈٹ کے اصل حقدار ہیں؟ ناظرین، ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو اس کامیابی کو خود سے جوڑ رہے ہیں، اور حال ہی میں شہباز شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور آپ وہ ویڈیو سکرین پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 90 سے اوپر سر، بہت مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن۔ اور یہی نہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان اور سیاستدان بھی اس کو خود سے جوڑ رہے ہیں اور ایسے سیاسی گدھ دوسروں کی کامیابی کو اپنے ساتھ جوڑ کر خود کا فیم بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ارشد ندیم کو 2012 کی یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ 2018 کی ملاقات کے ساتھ خود کو جوڑ رہے ہیں، اور خیر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں، پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اس کو 2012 کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ ارشد ندیم نے تب شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور شہباز شریف ہی تب سے ارشد ندیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ 2018 میں ارشد ندیم نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور تب سے لے کر اب تک عمران خان ہی ہیں اس کے پیچھے کہ وہ ارشد ندیم جیسے ٹیلنٹ کو سب کے سامنے لے کر آئے۔ ناظرین، اگر یہی سچ ہے تو کیوں ارشد ندیم نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے پاس جاولین خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے؟ اور اگر یہی سچ ہے تو کیوں ارشد ندیم غربت کی زندگی گزار رہا تھا جبکہ ہمارے کرکٹرز دوسرے دن ہی غربت کی زندگی سے نکل کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں؟ اور آخر کیوں 10 سال میں ارشد ندیم اپنا گھر سیدھا نہ کر سکا؟ جی ہاں، سوال تو بنتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ارشد ندیم کا کریڈٹ شہباز شریف اور عمران خان کو جاتا ہے تو وہ تمام پلیئرز جو اولمپکس میں شریک نہ ہو سکے اور جو اپنی اچھی پرفارمنس نہ دکھا سکے تو وہ کریڈٹ بھی آپ کو ہی جاتا ہوگا نا؟ خیر، اس کے اوپر بہت سے سوال بنتے ہیں اور سوال بنتے رہیں گے، لیکن ارشد ندیم کو آخر کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ اور اب اس سوال پر آتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا؟ تو جناب، سب سے پہلا تو وہ ارشد ندیم خود ہی ہے اور اس کے 10 سال کی لگاتار محنت۔ دوسرے اس کے کوچ اور مینیجر آتے ہیں جنہوں نے اسے ٹریننگ دی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اور جناب، تیسرے نمبر پر اس کے ماں باپ اور ان کی دعائیں ہیں۔ یہی 3 چیزیں ارشد ندیم کی کامیابی کا ذریعہ بنی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں جس نے ارشد ندیم کا ساتھ دیا ہو یا اس کی سپورٹ کی ہو۔ اور یہ جو بھی انعامات آج ارشد ندیم کو مل رہے ہیں، یہ سیاستدان یا تو اپنی فیم بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ اپنی مارکیٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ ارشد ندیم کی 10 سال کی محنت اور اس کی سپورٹ کو یا تو اس کا اللہ جانتا ہے یا تو وہ خود۔ اور اگر واقعہ ہی سیاستدانوں کو کریڈٹ چاہیے تو سب سے پہلے سوال ان لوگوں پر بنتا ہے کہ جو لوگ اولمپکس میں حصہ نہ لے سکے، ان کے پاس ٹیلنٹ تو تھا لیکن ان کے پاس سپورٹ نہیں، تو کیا حکومت نے ان کی سپورٹ نہیں کی یا کس وجہ سے وہ اولمپکس میں شریک نہ ہو سکے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لیکن کمی ہے تو صرف حکومتی سپورٹ۔ خیر، میں بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ ویلکم ٹو پاکستان، جہاں آپ کی محنت اور آپ کی کامیابی، لیکن کریڈٹ سیاستدانوں کا اور دوسرے لوگوں کا۔ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے۔ اور اب مجھے کسی حکومتی سپورٹ کی ضرورت تو نہیں، آپ کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا، لائک اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کرنا اور شعور کو لوگوں میں بیدار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔